بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم شان نعمت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے والی آیت میں کہا لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی، جب ہم آپ کو قرآن دیا ہم نے آپ کو، تو اب آپ ان کافروں کے پاس جو دنیا ہے اس پر نظر اٹھا کر بھی جائیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلکہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان دونوں آیت کی مناسبت یہی ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن دیا اللہ نے اس کو دنیا سے مستغنی کر دیا، جس کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے سینے میں قرآن ہے اور اس کو دنیا کا حریص مدارجی ہے۔ ہمارے جو طلباء ہیں حافظ قرآن کے، میں ان سے کہہ رہا ہوں خاص طور پر اپنی ذات سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا تو ہمیں دنیا کا لالچی نہیں ہونا چاہیے، دنیا کی کسی چیز بہت اہمیت ہے۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مقام پر لکھا ہے کہ دنیا کی کسی چیز کو اہمیت کی نظر سے دیکھنا، مثلا کسی کی گاڑی کھڑی ہے بڑی کی فور ویل کسی نے نئی لا کر رکھی، سمجھے، اور ہم اس کو اہمیت سے دیکھیں، عظمت سے دیکھیں، اس گاڑی کی عظمت ہے ہمارے لیے اہمیت، تو ایسی عظمت اور اہمیت کی نظر سے اس کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ شاید اس سے پہلے آپ نے یہ بات نہ سنی، نئی سی بات ہے، لیکن میرے پاس حوالہ ہے حکیم الامت کا۔ البتہ یہ ہے کہ میں ابھی اگر آپ کہیں کہ مولانا کس جلد میں ہے تو وہ نہیں بتا سکتا، لیکن ہے ضرور یہ ہے، نظر آتا ہوں۔ اور پھر اس میں بھی خاص طور پر قرآن مجید کا جو حافظ ہے اس کو تو اللہ نے کس چیز کی کمی رکھی ہے بتائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جس کو قرآن دیا اور پھر اس نے دنیا کو محبوب رکھا، پسند کیا، اس نے قرآن کی ناقدری نہیں ہونا چاہیے۔ ہم حافظ قرآن کو، علماء کو اپنا مقام خوب اور خوب پہچاننا چاہیے۔ ہمارے سے قرآن بار بار ہمیں اس پر ایسا ایک فخر محسوس ہونا چاہیے۔ فرحوا بما اوتوا من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ اس علم پر وہ خوشیاں مناتے ہیں، اور قرآن میں تو باقاعدہ قرآن کی اس نعمت پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ آگے اوپر سے قرآن کا ذکر آ رہا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ قرآن کا ذکر ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قرآن بہتر ہے ان کی دولت سے جس کو لوگ جمع کریں۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی نعمت، قرآن سے بڑھ کر کوئی نعمت، قرآن سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں۔ ہم اپنی اولاد کو قرآن سے بہتر کوئی تحفہ دے ہی نہیں سکتے۔ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، انہوں نے اپنے اولاد کو سب کچھ دے دیا، سب وہ دے دیا جو تصور بھی نہیں آ سکتا۔ قرآن مجید پر ہمیں بار بار اللہ کا احسان ماننا چاہیے، سجدہ ریز ہونا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور قرآن کے ساتھ ہماری ایسی وابستگی ہونی چاہیے۔ میں اپنے ساتھیوں میں کبھی قرآن کے عنوان سے گفتگو کا موقع ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کے ساتھ نسبت ہو جانی چاہیے، نسبت ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ ایک تو ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ تلاوت کا ہوتا ہے، تلاوت تو مثلا یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی فرصت کے مطابق قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرتا ہے، ایک تعلق تو یہ ہے، لیکن اس پر قناعت نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے ساتھ نسبت ہو جانی چاہیے، نسبت بہت آگے والا درجہ ہے۔
اور اوپر کا درجہ ہے۔ اور نسبت مع قرآن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک مثال دیتا ہوں، کسی نے آپ سے پوچھا کہ بھائی ہاں بتاؤ یہ بہتر ہے اس دولار سے جس کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، بتاؤ یہ کس جملے کا ترجمہ ہے؟ تو آپ کو قرآن سے ایسی نسبت ہو کہ آپ فوراً اس کے جواب میں کہیں وہ خیر مما یجمعون۔ یہ قرآن کے ساتھ نسبت۔ آپ کو کوئی پوچھے کہ بھائی یہ جو مشابہت ہے، مثلا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، قرآن میں کتنے مقامات پر ہے؟ فلاں مشابہ آیت کتنے مقامات پر ہے؟ نسبت ہونی چاہیے، قرآن کے ساتھ نسبت اس کو بولا جاتا ہے۔ ایسا گہرا ربط ہونا چاہیے کہ جہاں آپ کو 10 منٹ 5 منٹ کا بھی موقع مل گیا آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ کثرت تلاوت کے ساتھ یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بتا لیجیے، تقویٰ و طہارت کے ساتھ۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔ جو مصیبت تم پر آتی ہے بس وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی، فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، تمہارے ہاتھوں کی کمائی یعنی گناہ کی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے ضمن میں، آپ دیکھ لیجیے تفسیر قرطبی میں، اسی آیت کے ضمن میں یا تو امام قتادہ کا یا امام ضحاک کسی کا قول نقل کیا ہے کہ جو حافظ قرآن شریف بھول جاتا ہے وہ کسی معصیت کی وجہ سے ہی بھولتا ہے۔ خاص کوئی معصیت، خاص کوئی ایسا گناہ ہو جس کا وہ بار بار ارتکاب کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے قرآن شریف بھول رہا ہے۔ ایک بات امام قرطبی نے دوسری بات لکھی، دنیا میں قرآن مجید کو بھولنے سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ سب سے بڑی مصیبت اگر کوئی ہے، میں ابھی وہ اپنے بستی کے ماشاء اللہ طلبا جو ابھی بھی حافظ ہوئے ہیں، ابھی دور کر رہے ہیں، میری ایک سمجھے نا طبیعت ہے، اپنا ایک مزاج ہے، جب کوئی حافظ قرآن مجھے ملتا ہے یا بچے مجھے ملتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں، یہاں بھی کسی بستی میں بھی کبھی جانا ہوتا ہے پوچھتا ہوں بیٹا کیا پڑھ رہے ہیں، اسکول میں کیا پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں کیا پڑھ رہے ہیں، اچھا آپ حافظ ہیں تو کتنے پارے سناتے ہیں، آپ نے کتنی دور کی وغیرہ، سب اسے ایک چیز سمجھنے کو ملتی ہے۔ میرے بچوں سے یہی کہا کہ اس زمانے میں قرآن مجید کو بھلانے کے لیے، سمجھے نا، اپنے حافظے سے غائب کرنے کے لیے موبائل کے بعد اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں؟ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ اس لیے کہ موبائل کے ذریعے سے ہم بے حیاں دیکھ رہے ہیں، ہمارے معصوم بچے بے حیا، اور ابھی جتنی نگاہوں سے بے حیائیوں کو دیکھے گا، اس کے دو نقصان تو فی الفور ہے، فی الفور۔ ایک کہ قرآن مجید اس کی حافظے سے غائب ہو گیا، اس لیے کہ حافظے پر اس کا اثر پڑے گا، حافظہ کمزور ہوتا ہے معصیت سے، ہے نا، شکوت الی ربی سوء حفظ فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ کہا ہے مشہور ہے، حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر نگاہیں کمزور ہوتی ہیں۔ اچھا، جب حافظہ کمزور ہوگا تو حافظے میں، خزانے حفظ میں ہم نے جو کچھ محفوظ کیا تھا وہ غائب ہوگا دھیرے 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 دھیرے۔ اسی لیے ہمارے حفاظ ہے نا، یہ حافظ تو ہو جاتے ہیں لیکن اچھا کئی حافظ تو کئی سالوں تک قرآن پڑھاتے بھی تراویح میں، باوجود قرآن کی گرفت میں نہیں ہوتا، گرفت میں نہیں ہوتا۔ مجھے لوگ بہت حیران، دیکھو بھائی ہر آدمی کی اپنی ایک سوچ ہے، اللہ نے ہر ایک کو ایک صلاحیت دی، آپ کو الگ دی، آپ کو الگ دی، آپ کو الگ دی، ان کی صلاحیت الگ ہے، ان کی صلاحیت، ان کی سوچ، ان کی سوچ۔ میرا اپنا ایک خیال وہ کیا کہ کسی مسجد میں 4 حافظ قرآن پڑھاتے ہیں، میں ان کو حفاظ نہیں مانتا، میرا خیال ہے 4 حافظ قرآن پڑھائیں گے تو 4 میں سے کسی کو بھی میں جید حافظ نہیں مان سکتا۔ کہنے کو حافظ ہے ماشاءاللہ کہ استاد کے بعد باقاعدہ وقت لگایا ہے، 3 سال کا فردن سبق سنایا بھی ہے، لیکن جب آپ 4 حافظ پڑھا رہے ہیں تو جید حافظ نہیں کہنا، معیار حافظ جس کو بولا جاتا ہے۔ تو پھر
کس کو کہتے ہیں؟ حافظ قرآن اس کو کہتے ہیں 20 رکعت اکیلا پڑھا. برابر؟ ایک بات. دوسری بات ایک تو یہ ہے کہ 20 رکعت پڑھا لیکن 100 پڑھا. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، غنیمت ہے، ماشاء اللہ، قابل تعریف، قابل حمد و شکر ہے. لیکن ہم یہاں قناعت نہیں کریں گے. 20 رکعت پڑھائیے 2 بار پڑھیے، اکیلے پڑھائیے 2 بار، بلکہ 3 بار پڑھائیے. اور کہیے میں اکیلا پڑھاؤں گا 3 پارے پڑھوں گا. متولی کے ساتھ شرط رہے. جب ہم اس معیار کو اتریں گے تو کہا جائے گا کہ ماشاء اللہ. دیکھو اس زمانے میں اگر کوئی حافظ قرآن 20 رکعت 100 پارہ پڑھا دیتا ہے وہ بھی بہت بہت مبارکبادی کی کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں یوں کہنا چاہوں گا کہ یہ قناعت کا مقام نہیں ہے. یہاں ہماری منزل پوری نہیں ہوتی ہے، ہماری منزل بہت آگے ہے. اپنے بچوں پر نظر رکھیے، بچوں کو قرآن مجید پڑھنے بٹھائیے. جو ہمارے بچے ابھی ابھی حافظ ہوئے ہیں ان کو بٹھاؤ، نگرانی کرو، ان کو موبائل نہ دو. ایک مدرسے میں مجھے بلایا کہ مولانا آپ ذرا آؤ، وہ اسی حفظ ہے وہاں پر. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آؤ، بچوں کو ذرا 2-4 باتیں کہو، اساتذہ بھی رہیں گے وغیرہ. میں کہا ٹھیک. میں نے تو وہ بچوں کو جمع کر کے میں نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ کس کس کے پاس موبائل ہے؟ 35 بچوں نے ہاتھ اٹھایا. 35 بچوں کے پاس موبائل. بچوں کی تعداد 50-100 ہوگی شاید، اتنی بھی نہیں، 100 بھی نہیں. پھر میں نے پوچھا اچھا آپ کے پاس موبائل کس کے پاس ہے؟ آپ کو کس نے دیا؟ ممی نے دیا. آپ کو کس نے؟ ماموں نے دیا. کسی کو چچا نے دیا. آج تو یہ سب بہت اچھا لگ رہا ہے، جب اس کا انجام ہے نا تب پتا چلے گا. جب ہمارے یہ معصوم بچے سمجھے بچیاں کم عمری میں نابینا ہونے لگیں گی، ان کی نگاہیں کمزور ہونے لگیں گی، اور یہ جب بھٹک جائے گی، خواہشات کی شکار ہو جائے گی، ان کی اس دیوالی زندگی پر جب اس کا اثر پڑے گا تب پتا چلے گا. خطرناک سمجھے نا، سینکڑوں بے حیاؤں کی تصویریں دیکھ دیکھ کر، ایک ایک سمجھے نا اجنبیہ کی فوٹو کی تصویریں دیکھ دیکھ کر جب اس جہان کو اپنے دماغ میں بٹھا دے گا اور پھر آپ اس کی شادی کرائیں گے تب پتہ چلے گا. ابھی نہیں، انتظار کرو. ابھی تو ہم بہت لال پیار میں سب دے رہے اپنے اولاد کو. بچوں ہمیں علم بھی ہے، ہمیں قرآن بھی ہے. اللہ کی قسم ہے جس آدمی کے دل میں قرآن کی محبت آ جائے، قرآن کی عظمت آ جائے، ساری دنیا اس کے سامنے ایک دن کا ہوتا ہے. ایک دن کے سے زیادہ کچھ نہیں. اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، حافظ قرآن بنانے میں کیا مطلب؟ نوافل میں پڑھو، اوابی میں پڑھو، اس کو طلبا سے کہہ رہا ہوں. مغرب کے بعد اوابی میں پڑھو. بھاگنے کی عادت نہ ڈالو، یہاں بھی اور مدرسوں میں بھی. 2 رکعت سنت پڑھ کے بھاگے، 2 رکعت سنت پڑھ کے بھاگے. عشاء کے بعد بھی یہی حال. او بھائی ہمارے دوسرے ساتھی پڑھیں، یہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئی کہ میں تو ہم پاؤ آرام سے پڑھ لیتے، آدھا پارا آرام سے پڑھ لیتے. اوابی میں پڑھو، پچھلے پہر میں پڑھو، تہجد میں. اللہ مجھے آپ سب کو قرآن مجید کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. بہت بڑی نعمت ہے میرے عزیز، بہت. اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ صحیح وابستگی نصیب فرمائے. جب ہم مریں تو اس حال میں مریں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، ہے نا.